اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو جماعت نوم کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر سوال نمبر 3 کے حوالے سے ہے، جو عبارات کی تشریح سے متعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال کس طرح آتا ہے اور اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل عبارات کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے عبارات، یعنی ایک عبارت نہیں ہوگی بلکہ ایک سے زیادہ 2 عبارات آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی اس لفظ کی جگہ نثر پارے آیا ہوتا ہے یا پیراگراف آیا ہوا ہوتا ہے، تو بات ایک ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں الف، اب یہ عبارت ہے اور اسی طرح بے عبارت، بے جز ڈال کے دوسری عبارت ہوگی، یعنی 2 عبارات اس طرح آئی ہوئی ہوں گی، اور دونوں عبارات کے کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اوپر لکیر ہوگی، جنہیں خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں، اور وہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ عبارت دی گئی ہے اور ان کے کچھ الفاظ کے اوپر کیا ہے، لکیر ہے۔ جیسے دعوت حق کے اوپر ہے، دارالامان کے اوپر، ستمگاروں کے اوپر اور ہدف کے اوپر کیا ہے، لکیریں ہیں۔ انہی الفاظ کو خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح دوسری عبارت یعنی بے جز ہوگی، وہ بھی کسی اور سبق سے دی گئی ہوگی، کیونکہ ایک ہی سبق کی 2 عبارات نہیں آیا کرتی، یعنی ایک عبارت کسی ایک سبق سے ہوگی، دوسری عبارت کسی دوسرے سبق سے ہوگی۔ یہ ان کی مرضی ہے کون سے سبق سے وہ عبارات دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ اپنی شیٹ پر کس طرح حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، سوال نمبر 3 ڈالیں گے اور عبارات کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ اب الف عبارت، یعنی جو عبارت آپ لوگ پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ جز ڈالیں گے، کیونکہ دونوں ہی کرنی ہے۔ لہذا الف عبارت، یہ دیکھیں، یہ جز ڈالیں گے اور جواب شروع کر دیں گے۔ ہر سوال میں، ہر طریقے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی سوال کا جواب حل کر رہے ہوں تو اس کا سوال نہیں لکھنا ہوتا۔ تو اپنی شیٹ پر نہ ہی یہ آنسر شیٹ پر نہ ہی وہ سوال لکھیں گے اور نہ ہی عبارت لکھیں گے، صرف سوال نمبر ڈالیں گے اور جواب کیا کر دیں گے، شروع کر دیا جائے گا۔ الف جز ڈال کے شروع کر دیں گے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ اب دیکھیں گے کون سے سبق سے عبارت لی گئی ہے، اس کا عنوان لکھیں گے۔ جیسے یہ عبارت ہجرت نبوی سے لی گئی ہے تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مصنف کا نام بھی آنا چاہیے۔ اس سبق کے لکھنے والے کون ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہے۔ اب پھر ہیڈنگ دیں گے تیسری، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تینوں ہیڈنگ ہی موجود ہیں، یہ سبق کا عنوان، یہ مصنف کا نام، اور یہ دیکھیں یہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ سوال ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اکثر غلطی کیا کرتے ہیں بچے، سبق کا عنوان نہیں لکھتے، سبق کا نام کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں۔ سبق کا نام نہیں ہوتا بلکہ سبق کا عنوان ہوتا ہے۔ عنوان کے معنی ہے موضوع۔ باقی آپ لوگوں نے چاہے سارا سوال صحیح کیا ہوا ہو، لیکن جب آپ لوگ سبق کا نام کی ہیڈنگ دیں گے تو چیک کرنے والا فوراً دائرہ لگائے گا اور یہ کہے گا کہ سوال کے اندر یہ موجود ہے، پھر بھی بچے نے کیا کیا، توجہ ہی نہیں کی، لہذا وہ دائرہ لگائے گا۔ اب باقی سوال آپ لوگوں نے بالکل صحیح کیا ہے، لیکن وہ غلط امپریشن، غلط تاثر جائے گا، اس لیے وہ نمبر کم دے گا، پڑھے گا ہی نہیں۔ جب پڑھے گا تو ایسے سرسری پڑھے گا۔ ہر ہیڈنگ صحیح ہونی چاہیے، سوال کے اندر ہر ہیڈنگ کا طریقہ موجود ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، ہیڈنگ دیں گے، لکیر ڈالیں گے، لکیر ڈالنے کے بعد اب پھر عبارت پر آئیں گے۔ جن لفظوں کے اوپر لکیر ہوگی، جن لفظوں کے اوپر لکیر ہوگی ان کو کیا کریں گے، الفاظ کے خانے میں لکھ لیں گے۔ یہ یہاں پہ دعوت حق، دارالامان، ستمگار، ہدف۔ پھر ان کے معنی آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ دعوت حق کے کیا معنی، حق کی دعوت، دارالامان پناہ لینے کی جگہ، ستمگار ستم کرنے والے، ہدف
نشانہ یا ٹارگٹ کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ کر لیں گے پھر چوتھی ہیڈنگ دیں گے تشریح کی ہیڈنگ۔ اب دیکھیں یہ تشریح کی ہیڈنگ بھی یہاں پر موجود ہے، یعنی جو ہیڈنگ دینی ہے وہ سوال کے اندر ہی موجود ہے، اس لیے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کو غور سے پڑھیں، سوال کیا کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح شروع کر دیں گے، یعنی یہ جو عبارت دی گئی ہے اس عبارت کو بڑھانا ہے، اس عبارت کی وضاحت کرنی ہے اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں، بالکل یہی عبارت تشریح میں لکھ لیتے ہیں، اور کس طرح کیا طریقہ اپناتے ہیں، طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ بڑے لفظوں کے ساتھ لکھتے ہیں یا لفظوں میں سپیس دے کر لکھ لیتے ہیں، نمبر بہت ہی کم دیے جائیں گے، بہت ہی کم دیے جائیں گے۔ اور کیونکہ وہ عبارت ذرا بڑی ہو جاتی ہے لفظوں میں سپیس دینے سے، بڑے لفظ لکھنے سے، تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے صحیح تشریح کی ہے۔ یا پھر بعض اوقات یوں کیا جاتا ہے کہ جس سبق سے عبارت لی گئی ہے اس سبق کا خلاصہ لکھ لیتے ہیں تشریح کے اندر، تو یہ طریقہ بھی غلط رہے گا۔ جو عبارت دی گئی ہے جس کی تشریح کرنی ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑھا کر لکھنا ہے، صرف سمجھنا ہے کہ عبارت میں کیا باتیں کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اس عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا ذکر ہے اور کافروں کے آپ کے دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو اذیتیں اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، تو اس کو اس طرح بڑھاتے چلے جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ لوگ عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں عبارت سے ریلیٹڈ یعنی عبارت سے مطابقت رکھنے والا کوئی شعر بھی درج کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی قرآنی آیات، کوئی حدیث کا ترجمہ، قرآنی آیات کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، یا پھر کوئی قول وغیرہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ ایک دو اگر آپ لوگ درج کر لیں تو اس طرح عبارت کی تشریح جو ہے یہ مؤثر ہو جائے گی، بہترین انداز میں یہ ہو جائے گی، ایک اچھا تاثر پیش کرے گی۔ لہذا کوشش یہی کی جائے کہ کوئی ایک دو حوالہ اس میں شامل کیا جائے۔ اور کتنی ہونی چاہیے یہ تشریح آپ لوگ ایک صفحہ تو کم از کم کریں، ایک صفحہ ہونی چاہیے یہ تشریح، اور کوشش کریں کہ پیراگراف میں ہونی چاہیے یہ۔ جب ایک عبارت کی تشریح آپ لوگ کر لیں تو پھر بے جز ڈالیں گے، دوبارہ یہ سوال نمبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ عبارت کی تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے جز ڈالیں گے مارکر سے، اور پھر اسی طریقے سے آپ لوگ کیا کریں گے، دوسری عبارت کی تشریح شروع کر دیں گے۔ بالکل سیم طریقہ رہے گا، بس تبدیلی کہاں آئے گی کہ وہ سبق کا عنوان اور ہو جائے گا، مصنف کا نام بھی اور ہو جائے گا، کیونکہ دوسری عبارت کسی دوسرے سبق سے ہوگی۔ لہذا کیا کریں گے، بالکل سیم طریقے سے آپ بے جز عبارت کی تشریح کریں گے۔ ایک عبارت کی تشریح کے نمبر کتنے ہیں، 5 نمبر، دوسری عبارت کی تشریح کے بھی 5 نمبر ہیں، یعنی یہ جو سوال ہے آپ لوگوں کا 10 نمبر کا سوال ہے، دونوں عبارات کی تشریح ملا کے 10 نمبر کی ہوگی۔ پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے، سبق کے عنوان کا آدھا نمبر ہے، مصنف کے نام کا آدھا نمبر، یہ آدھے آدھے نمبر کے خط کشیدہ الفاظ ہوں گے۔ اب یہ 4 دیے گئے ہیں تو ان کے 2 نمبر ہیں، 1 نمبر ان کا ہے، 2 نمبر تشریح کے ہوں گے۔ پورے نمبر بھی دے دیے جاتے ہیں اگر اچھا لکھا ہوا ہو، کسی غلطی کی گنجائش اگر موجود نہ ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔